برادران اسلام اور آندھرا پردیش کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے ملت اسلامیہ کے ذمہ داران، علماء، طلباء، اساتذہ اور عامۃ المسلمین، ہم پچھلے تقریباً 20 دنوں سے ملک کے مختلف خطوں میں اس پروگرام کو لے کر چل رہے تھے، جس میں قرآنی کمپٹیشن اینڈ مشن ایجوکیشن کہ امت کو 21ویں صدی میں اگر اسلامی دائرے میں رہ کر ترقی کی جانب لے جانا ہے تو اسے 2 چیزوں سے جوڑنا ہوگا۔ ایک تو امت کو جوڑنا ہوگا اللہ کی کتاب سے، اور دوسرا امت کو جوڑنا ہوگا تعلیم سے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے ایک نہیں، 2 نہیں، سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا۔ ان انبیاء کرام علیہم السلام نے اس دنیا میں آ کر انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا کہ وہ اس دنیا میں کیسے زندگی گزارے، اس لیے کہ ایک ہے انسان اور دوسرا ہے انسان کے علاوہ دوسری مخلوق، دونوں کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے روئے زمین پر اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ یہاں آئے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے، کھا پی کر موج اور مستی کر کر اس دنیا سے چلا جائے، بلکہ اسے ایک عظیم مقصد کے لیے اس دنیا میں اللہ نے بھیجا اور کائنات کی ہر چیز کو اس کے تابع بنایا۔ وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ وہ عظیم مقصد جس کو قرآن کریم نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مگر قربان جائیے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ پر آپ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَتَعَلَّمُونَ ثُمَّ يَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے ضرور پیدا کیا، مگر میری عبادت اور اپنی زندگی گزارنے کا صحیح سلیقہ اسی وقت انسان حاصل کر سکتا ہے جب انسان علم حاصل کرے۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو وہ حیوان سے زیادہ بدتر ہے۔ قرآن کریم جس کو بیان کرتا ہے یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ وہ لوگ جو زندگی کا مقصد کھانا سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں آئے ہیں تو کھا پی کر چلے جائیں گے۔ خاص طور پر ہماری 21ویں صدی کو تو اگر دوسرا نام دیا جا سکتا ہے تو کھانے کی صدی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انسان کھانے پینے کا جو شوق اور کھانے پینے کی ویرائٹیز اور کھانے پینے پر جو اس نے فوکس کیا ہے تو تعجب ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کھانے پینے کے علاوہ کوئی مقصد اس کی زندگی کا باقی نہیں رہا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں موٹاپے میں اضافہ ہوگا۔ تو موٹاپے میں اضافے والا ہمارا زمانہ ہے کہ آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور مست دنیا کے اندر میں زندگی گزار رہا ہے۔ جو لوگ موٹے ہیں وہ برا نہ لگائے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں
کہ بھئی آپ موٹے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قیامت کی نشانی ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ عام رواج جو ہمارے معاشرے میں ہو چلا ہے وہ رواج یہ ہے کہ ہر جگہ پر جہاں کوئی موقع ملا انسان سیدھا اٹھا کر ہوٹل لگاتا ہے, اور ذرا کچھ اچھا بنا ساری دنیا وہاں پر ٹوٹ پڑتی ہے. کہیں چائے اچھی مل رہی ہے, کہیں پان اچھا مل رہا ہے, کہیں آئس کریم اچھی مل رہی ہے, کہیں پر بریانی اچھی مل رہی ہے. یعنی شاید کوئی بستی ایسی ہو کہ جہاں پر کھانے کی کوئی ویرائٹی مشہور نہ ہو, اور لوگ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں, لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں, گھنٹوں تک لائن میں کھڑے رہتے ہیں بالکل بیوقوفوں کی طرح. تو اس لیے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقیمات تقمن صلبک, کہ بھئی تمہیں دنیا میں اس لیے تھوڑی بھیجا ہے کہ کھا پی کر مست زندگی گزارے, ٹونڈ باہر آ جائے, آگے سے بھی باہر پیچھے سے بھی باہر, آئیں دائیں بائیں سے بھی باہر, ایسا نظر آئے کہ اللہ کی کوئی دوسرے ستارے سے مخلوق زمین پر اتر آئی ہے, کوئی ایلینز زمین کے اوپر آ گئے ہیں. کہا نہیں, اسی لیے اللہ رب العزت نے نہیں بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے, حضور نے کتنی اچھی تعلیم دی اپنی امت کو. رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقیمات تقمن صلبک, قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنی امت کو کیسے لطیف اور اتنے فصیح اور بلیغ الفاظ میں کتنی عظیم نصیحت فرماتے ہیں. یہ مضمون مجھ پر ابھی اس وقت کھل رہا ہے آپ حضرات کے اخلاص کی برکت سے. کیا حضور نے کہا لقیمات تقمن صلبک, کہ انسان تیرے لیے تو چند چھوٹی چھوٹی لقمیاں, اس کا ترجمہ ہم کیا کر سکتے ہیں, لقیمات کا ترجمہ, اس لیے کہ لقمتن کس کو کہا جاتا ہے, پورا لقمہ, کہ آدمی اپنے ہاتھ میں ایسے اٹھائے اور پورا کھائے, اس کو لقمہ کہتے ہیں. اور لقیمتن کس کو کہا جاتا ہے, چھوٹا سا لقمہ, تصغیر ہے, چھوٹا سا لقمہ. حضور فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کھانے کے لیے نہیں آیا, بلکہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے, کہا کہ چند لقمے وہ کھا کر اپنا پیٹ نہ بھرے, اتنا. صلبک المعدۃ بیت الادویہ, کہ معدہ بیماریوں کا گھڑ ہے. کیا کہا, معدہ بیماریوں کا گھڑ ہے. اور اس کے بعد اس کو سمجھایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ صحت والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے معدے کی حفاظت کرو. اپنے معدے کو 3 حصے میں تقسیم کرو, ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے, اور ایک حصہ خالی چھوڑ دو تاکہ آسانی کے ساتھ سانس لے سکو. ایسا نہیں کہ آدمی گلے تک کھا لے وے اور پھر اس کے بعد جب کھا کر کھڑا ہو, بلکہ ابھی دسترخوان پر بیٹھا ہو. امت کو یہ سکھایا. جیسے ہی اس یہودی نے اس بات کو سنا, اس نے کہا کہ میں اس زمانے میں علم طب کا سب سے بڑا ماہر مانتا ہوں اپنے آپ کو, صرف یہی ایک حدیث انسان کے لیے, پوری میڈیکل لائن کے لیے صرف یہ ایک حدیث کافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیماریوں کی آماج گاہی معدہ ہے, کہ اگر آدمی اپنے معدے کی حفاظت کر لے وے اور ضرورت کے بقدر صرف اپنے معدے کے اندر میں کھانا جانے دے, تو وہ آدمی کبھی بھی زندگی میں بیماریوں سے دوچار ہو ہی نہیں سکتا ہے. آج ہمارا معاشرہ کیا ہے, بیماری ہی بیماری. کسی کو شوگر ہے, کسی کو کینسر ہو رہا ہے, کسی کو بڑی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب میری امت کھانے پینے میں مبتلا ہوگی, جب میری امت گناہوں میں مبتلا ہوگی, تو وہ ایسی بیماریوں سے دوچار ہوگی کہ جس کے نام اس کے آبا و اجداد نے سنے بھی نہیں ہوں گے. آج سے 100 سال پہلے شوگر کو کوئی جانتا تھا؟ آج سے 50 سال پہلے کینسر کو کوئی جانتا تھا؟ آج سے 30 سال پہلے ایڈز کو کوئی جانتا تھا؟ نہیں جانتا تھا. اور ایسی نئی نئی اور ایسی قسم کی بیماریاں معاشرے میں آ رہی ہے. اس کی 2 وجہ, ایک تو ہم نے اپنے کھانے کے احتیاط کو ختم کر دیا, دوسرا یہ کہ ہم نے
کھانے کے احتیاط کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ سے توڑ دیا اور گناہوں میں ایسے مبتلا ہو گئے کہ حضور نے فرمایا کہ جس معاشرے میں بے حیائی عام ہوتی ہے اس معاشرے کے اندر میں بیماریاں بھی عام ہوتی ہے. تو اس لیے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں. میرے اور آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد نہ کھانا ہے، نہ سونا ہے، نہ گھومنا ہے، نہ ایک دوسرے کی کرٹیسائز کرنا، ایک دوسرے پر تنقید اور تبصرہ کرنا. یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی ایسے راستے پر چلے جس سے اللہ راضی ہو، اپنے گھر کو بھی ایسے راستے پر ڈالے جس سے اللہ راضی ہو، اور اپنے محلے والوں کو بھی ایسے راستے پر لے جائے جس سے خالق اور مالک راضی ہو، اپنے ملک والوں کو بھی ایسے راستے پر لے جائے جس سے خالق اور مالک راضی ہو، اور پوری دنیا کی فکر کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا اس میں اللہ صاف فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہے؟ کہا کہ اللہ نے تمہیں کیوں بنایا اس دنیا میں؟ للناسی، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے. مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی اس تعبیر پر غور کرو. قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ تمہیں دنیا میں لا للزراعتی، کھیتی کرنے کے لیے نہیں بھیجا، لا للتجارتی، تمہیں صرف بزنس کرنے کے لیے نہیں بھیجا، نہ کسی اور غرض کے لیے بھیجا. تمہارے بھیجنے کا اصل مقصد اور غرض یہ ہے کہ اس امت کا ہر فرد ایسا ہونا چاہیے کہ اس فرد کے اندر انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کی فکر ہونی چاہیے. اس کے اندر یہ درد ہونا چاہیے جو درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عجیب کیفیت ہے. سورہ کہف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. لعلک، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر انسانیت کی ہدایت کی فکر ایسی سوار ہے اور آپ اس میں ایسے کڑن محسوس کر رہے ہیں. لعلک باخع نفسک، ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے. علی آثارہم، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ لوگ ہدایت کے راستے پر نہیں آ رہے ہیں. آپ ایسے اس میں پریشان اور بے چین ہو رہے تھے کہ اس بے چینی کو قرآن کریم نے تعبیر دیا کہ اگر اللہ رب العزت کی مدد اور اللہ رب العزت آپ کے ساتھ نہ ہوتا تو شاید آپ اس ٹینشن میں مبتلا ہو کر ہارٹ اٹیک سے مر سکتے ہیں. ایسی فکر آپ کے ذہن و دماغ پر سوار. درد، انسانیت کا درد. آج انسانیت کا درد باقی نہیں رہا، بلکہ آج الٹا ہو گیا. لوگوں کو درد دینے کی فکریں پیدا ہو گئی. ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے سے کسی کو تکلیف کیسے پہنچ جائے، میں کسی کام کرنے والے کی ٹانگ کھینچ کر کیسے توڑ دوں. ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرا نام نہ ہو کر اس کا نام کیوں ہو رہا ہے. ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ آخر کسی دوسرے کی ترقی میں کیوں دیکھوں. قربان جائیے میرا اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. آپ نے کہا مومن کے مومن پر 5 حق ہیں. پہلا حق کیا ہے؟ کہا مومن کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ مومن جب کہیں پر ملے تو اسے سلام کرے. آج امت سلام کرتی ہے؟ نہیں، سلام چھوڑ دیا ہم نے. یہ مومن کا حق ہے کہ جب بھی ملے. حضرات صحابہ میں سلام کا ایسا رواج تھا کہ 2 صحابی ایسے ملتے تھے، سلام کیا، پھر اس کے بعد آگے چلے، بیچ میں درخت آ گیا، پھر میرے پھر سلام کرتے تھے. کسی نے کہا کیوں ایسا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی لیے ان میں محبتیں تھی. کیوں؟ کہ وہ ایک دوسرے پر سلامتی کی دعا دیتے تھے. السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. تو جب
ایک دوسرے کے لیے دعا دیں، تو حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلَهُ، تیرے لیے بھی اتنا ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کا سلام اس کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن فرشتے کا سلام تو آپ کے حق میں پکا قبول ہونے والا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کسی مومن کے لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے دعا کرنا، اسے معلوم بھی نہ ہو، آپ دعا کریں تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلَهُ، جیسا تو نے اس کے لیے مانگا تیرے لیے بھی اللہ ایسا ہی مقدر فرمائے۔ اس لیے بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ سے جب کسی نعمت کو مانگنے کی ضرورت پیش آتی تو ہم کیا کرتے تھے؟ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ تیرا فلاں ضرورت مند بندہ ہے، اس کو فلاں چیز چاہیے، آپ اس کو مہیا کر دیجئے۔ تو کہا اس کو ہو یا نہ ہو لیکن ہم کو تو مل ہی جاتی تھی۔ اللہ پر یقین ایسا تھا، اللہ کے ساتھ تعلق ایسا تھا۔ تو اس لیے اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ اتنی دھوپ کے اندر میں آپ یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں کچھ تو سمجھ کر اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین، کیونکہ میں اپنی بات نہیں بیان کروں گا، میں جو کچھ بتاؤں گا وہ کیا بتاؤں گا؟ وہی بتاؤں گا جو اللہ نے فرمایا، اور وہی بتاؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھایا کہ اس دنیا کے اندر میں کیسے زندگی گزارنا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، پہلا حق۔ دوسرا حق کہ اگر اس کو دعوت دے تو مسلمان اپنے بھائی کی دعوت کو قبول کرے۔ یہاں تو بھائی بھائی کے یہاں پر شادی میں جاتا نہیں، بہن بھائی کے یہاں پر جاتا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا وراثت میں حصہ نہیں دیا، فلاں ہوا فلاں ہوا، تم نے میرے بیٹے کی شادی میں بہت گھٹیا ہدیہ دیا۔ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں، انتہائی بچگانہ، جس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، چھوٹی چھوٹی بات میں پوری پوری زندگی بات نہیں کرتے۔ جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تیسرا حق بیان کیا، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان پر۔ اب ذرا ہم اپنے گریبان میں جا کے کہ کیا ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چوتھا حق یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ اور پانچواں حق بڑا عجیب و غریب، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے النصیحۃ لاخیہ المسلم فی الغیب والشہادہ، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کا تصور اپنے ذہن و دماغ میں رکھے، چاہے وہ آپ کی نظر کے سامنے ہو چاہے وہ آپ کی نظر کے سامنے نہ ہو۔ صرف اس ایک حدیث پر امت عمل کر لے، خدا پاک کی قسم ساری نفرتیں ختم ہو جائے گی۔ دوسری حدیثیں تو بہت ساری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اور ہر فرامین میں سے ہر فرمان ایسا ہے کہ اس پر ایک نہیں ہزار جان قربان کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ انسان کو یہ سب جاننے اور سیکھنے کا کب ملتا ہے؟ جب انسان علم سے وابستہ ہوتا ہے۔ دنیا میں اسلام کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ علم ہے۔ علم سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی دنیا کے اندر میں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا مسلمان تعلیم سے آراستہ ہو۔ آج دین سے دور ہے، ہم دنیاوی علم کو ترجیح دے رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انجینئر بنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسٹیٹس بہت بڑا، انجینئر صاحب۔ ڈاکٹر بنا تو کہو ڈاکٹر صاحب، وکیل بنا تو بالکل ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ یہ چیزیں انسان کی وہ ہے جو انسان کے ساتھ اس کی قبر تک آتی ہے، مگر قبر کی زندگی کے بعد اور قبر سے پہلے، ولادت سے لے کر موت تک، زندگی کے ہر قدم پر اور ہر لمحہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے دین کا علم ہے، کیونکہ میں اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ جو بول رہا ہے کیا اس کا وہ بولا ہوا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، وہ جو دیکھ رہا ہے اس کا دیکھا ہوا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، وہ جو سن رہا ہے
وہ جو سن رہا ہے اس کا سنا ہوا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں. آج کا ہمارا نوجوان اپنے کان کے اندر میں کیا کہتے ہیں اس کو, یوٹیوب کیا استعمال, ہیڈ فون وہ اپنے کان میں لے کر ایسے گاڑی چلاتا ہے اور ایسے چلتا ہے جیسے دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, وہ اکیلا سڑک پہ چل رہا ہے. ہارن بجاتا ہے آدمی. اچھا, اس کے بعد ابھی ایک بمبئی میں ایک جگہ پر ہم کھڑے تھے تو ایسے ہی پیچھے گاڑیاں ہیں, ایک صاحب اپنے کان میں ایسا لگا کر نوجوان چل رہا ہے, پیچھے ہارن پہ ہارن بجا رہا, اس کو کچھ اثر نہیں. پھر میں نے اس کو پکڑا اور میں نے کہا کہ حضرت تشریف لائیے ادھر, ایسا کر کے باہر کیا. اب وہ ہارن بجا رہا ہے تو اس کے اوپر پھر ایسا نکال کے اس کو غصہ کرتا ہے, کیوں ہارن بجاتا ہے؟ میں نے کہا واہ, اس کو کہتے ہیں چور اوپر سے کوتوال کو ڈانٹے, چوری اور سینہ زوری. پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے کتنی بڑی لائن ہے, سارے لوگ پریشان ہیں, اور تو کان میں کیا ڈال کے سن رہا ہے مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن ذرا شرم نہیں آتی ہے تجھے؟ اور اوپر سے وہ بیچارہ صحیح ہارن مار رہا ہے تو اس کے اوپر نظر اٹھا کر دیکھ رہا ہے. تو یہ عجیب دنیا ہے. یہ 21ویں صدی کا انسان جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ چاند اور سورج سے آگے نکل گیا ہے, مگر اس کو زمین پر چلنا نہیں آتا ہے. اسے یہ نہیں معلوم کہ زمین پر کیسے چلا جائے, اسے یہ نہیں معلوم کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کیسے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا, وَإِمَاتَتُكَ, اور تیرا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے. اور یہ پورے راستے میں لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے جاتے ہیں. حضور قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضور نے تو یہاں تک کہ فرمایا وَطَلَاقَتُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ, اور تیرا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے سے دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے. کوئی خرچہ نہیں اس کے اندر میں. آپ کا کوئی بھائی آپ کا سامنے, آپ نے صرف یہ کہہ دیا. ہمارے سر کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی مسکراتا ہے تو کون مسکراتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ تو فرماتے وہ ہنساتے ہیں لوگوں کو کہ سب سے زیادہ مسکراتی ہے ایئر ہوسٹس. کون مسکراتا ہے؟ ایئر ہوسٹس. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر مسکرائے گی نہیں تو اس کی نوکری چلی جائے گی. تو اس کا مسکرانا یہ مجبوراً ہے, اس کا مسکرانا یہ خوشی سے نہیں ہے. شیخ الاسلام فقیہ اللہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ عجیب الٹی دنیا ہے. اگر عورت اپنے شوہر کی, اپنے والدین کی خدمت کرے تو اسے دقیانوسی کہتے ہیں, اور اگر وہی عورت دوسرے اجنبیوں کے سامنے ہنس کر زبردستی مسکرا کر خدمت کرے تو اسے کہا جاتا ہے ترقی یافتہ. یعنی الٹی دنیا پوری. اسی لیے کہتے ہیں کہ اب قیامت زیادہ دور نہیں ہے, لیکن اتنی بھی قریب نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر فرد دین کو مکمل سیکھے. طلب العلم فریضہ, علم دین کا سیکھنا فرض ہے. آج مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتا, آج مسلمان کو اپنے رسول کے انبیاء کے نام نہیں معلوم, اپنے صحابہ کے نام نہیں معلوم, اور ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ یہود و نصارہ بھی اسے شرما جائے. اس لیے ہمارے یہ جو تعلیم کے ادارے ہیں یہ مدارس دینیہ ہے. یہی مدارس دینیہ ہے کہ آج ہم اپنے چہروں پر داڑیاں اور اپنے سروں پر پگڑیاں اور ٹوپیاں لگائے ہوئے ہیں. اگر یہ مدارس قائم نہ کیے گئے ہوتے تو قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے اسباب ظاہریہ کے درجے میں اس ملک سے اسلام اور مسلمان کا نام و نشان ختم ہو چکا ہوتا. اسباب کے درجے میں کہہ رہا ہوں. اللہ رب العزت تو کیسے بھی حالات میں بچانے پر آئے تو بچاتا ہے. اللہ نے تو وعدہ کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. تو ہمارے ان اکابرین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہمارے ان اکابرین نے فکریں کی جب انہوں نے دیکھا کہ انگریز یہ پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتر چکا ہے, اور اس نے پلان بنایا. لوئس التاسع صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں
فرانس کا ایک بادشاہ یہ گرفتار ہوا اور اسے جیل خانے میں ڈال دیا گیا. جب وہ جیل خانے سے نکلا تو جیل خانے سے نکلنے کے بعد بہت منت سماجت کر کر بڑی رقمیں دے کر اس کو چھوڑایا فرانس کے لوگوں نے، اس لیے کہ وہ بڑا ذہین تھا. جب وہ واپس گیا تو اس نے اپنے لوگوں کو جمع کر کر ان سے کہا کہ دیکھو، میں مسلمانوں کے پاس رہ کر جیل میں رہ کر ایک چیز سیکھ کر آیا ہوں. تو لوگوں نے کہا کیا سیکھ کر آئے؟ کہا میں یہ سیکھ کر آیا ہوں کہ اس قوم کو طاقت کے بلبوتے پر دنیا میں کبھی بھی ہرایا جا سکتا نہیں. کیا کہا اس نے؟ اس قوم کو طاقت اور زور کے بلبوتے پر دنیا میں کبھی بھی ہرایا نہیں جا سکتا ہے. کیوں؟ جس قوم کے اندر میں شہادت کو کامیابی سمجھا جائے اس قوم کو آپ کیسے طاقت سے ہرا سکتے ہیں؟ جس قوم کے فرد کو تیر لگے تو وہ کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جہاں پر موت فضیلت کی حامل ہو ان کو طاقت سے کیسے دنیا میں ختم کیا جا سکتا ہے؟ کہا میرے دماغ میں بڑا شاطر تھا، شیطان کا چیلا تھا. کہا میرے دماغ کے اندر میں ایک آئیڈیا آئی. کہا وہ کیا آئیڈیا ہے؟ کہا وہ آئیڈیا یہ ہے کہ مسلمان کو اس کے دین سے دور کیا جائے، اس کو قرآن سے دور کیا جائے، اس کو رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع اور محبت سے دور کیا جائے. جب اسے ہم دور کریں گے یہ کمزور ہو جائے گا، اور جب یہ کمزور ہوگا تو ہمارا اس پر حکومت کرنا آسان ہو جائے گا. اس سے پہلے ہم اس کے اوپر آسانی کے ساتھ ان کے اوپر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے تحریک استشراق کو شروع کیا جس کو اورینٹلزم کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تحریک استعمار آئی، پھر اس کے بعد تحریک استبشار آئی. ایسی تحریکیں انہوں نے شروع کی جنہوں نے صرف مسلمان نہیں پوری دنیا کے انسانوں کو اپنے دین سے دور کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی دولت، اپنا سب کچھ انہوں نے اس کے لیے لٹا دیا، تاکہ دنیا کا ہر فرد جب دین سے دور ہوگا تو ان پر اپنی تہذیب کو مسلط کرنا آسان ہوگا، اور جب اپنی تہذیب کو ان پر مسلط کریں گے تو ان پر حکومت کرنا آسان ہوگا. اگرچہ ہم ان کے ملکوں سے فزیکلی طور پر اور ظاہری طور پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے داخل. کیوں؟ اس لیے کہ ماحول اور انوائرمنٹ یہ انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ہونے والی چیز ہے. اگر انسان کو اچھا ماحول ملتا ہے تو اچھا انسان بنتا ہے، اور اگر انسان کو کفریہ اور شرکیہ ماحول ملتا ہے تو وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہم نے اپنے ادارے قائم نہیں کیے 70 سال میں، جس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے ادارے نہیں، ہمارے بچوں میں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا ہائر ایجوکیشن کی طرف جانے کا. تو وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ غیروں کے ادارے میں جا کر پڑھ رہے ہیں. وہاں 5-10 مسلمان ہیں اور دوسرے سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اسلام سے، حق سے، باطل سے کوئی سروکار نہیں ہے. اب ان کے بیچ میں وہ رات دن گزار رہے ہیں، ان کے اثرات ان پر آ رہے ہیں اور وہ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں. اس لیے شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اس وقت علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ ہمارے عالم اسلام کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا پرانا، دارالعلوم دیوبند کے قیام سے پہلے کا، جامعہ قیروین، جامعہ ازہر اور جامعہ زیتونیہ وغیرہ جو دوسری اور تیسری صدی کے اندر میں آج سے 1200-1300 سال پہلے قائم ہوئے، ان اداروں میں جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ پہلے ہر بچے کو مکمل دین سکھایا جاتا تھا. پھر اس کے بعد جب تخصصات کی باری آتی تھی تو بچہ ڈاکٹر بنتا تھا، انجینئر بنتا تھا، جو چاہے وہ بنتا تھا، مگر اس سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان ہو جاتا تھا. کہا اسی سسٹم کو آج ہمیں اپنے یہاں پر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بنیاد ڈالنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت عارف باللہ حضرت قاری سید صدیق احمد باندوی نور اللہ مرقدہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے 30 سال پہلے میرے والد محترم حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی دامت برکاتہم سے کہا کہ بھائی آپ کالج شروع کرو. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ حضرت مولانا لوگ جینے نہیں دیں گے، فتوے شروع ہو جائیں گے. کہا فتوے دینے دو. پھر آپ نے کہا کہ میری نظریں یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر ہم نے
ہمارے ماحول میں، دینی ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام نہیں کیا تو ہماری یہ نسلیں ایمان اور اسلام سے محروم ہو جائیں گی۔